ہر عمل اگر قبول ہو جائے تو اس کی جزا بہشت ہے، جنت ہے، ثواب ہے۔ لیکن روزے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے دار کی جزا ہوں۔ لہٰذا پیغمبر نے جب اتنا اخلاص اس میں ہے تو فطری بات ہے، اب اس سے بڑھ کر کے اور مہمان نوازی کیا ہوگی؟ کہیں عمل کی مقبولیت کی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر نے فرمایا وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اس مہینے میں تمہارے اعمال مقبول ہیں، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور اس مہینے میں تمہاری دعا مستجاب ہے، تمہاری دعا مقبول ہے۔ ایک سیکنڈ یہاں رک کر کے میں ایک جملہ اس فقرے پر کہہ دوں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دعاؤکم فیہ مستجاب، ہم نے رمضان میں 20 دعائیں کر ڈالی، ایک بھی نہیں ملی۔ دعا کا مستجاب ہونا اور ہے، اور ہماری مرضی کے مطابق مل جانا اور ہے۔ ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جائے اور ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہم کو نہ ملے۔ اس کی مثال میں سمجھا دیتا ہوں۔ فرض کیجئے آپ کا بیٹا ہے، آپ کا کوئی اپنا ہے، وہ MBBS کر رہا ہے، اس نے آپ کو فون کیا کہ پاپا مجھ کو 10,000 روپے چاہیے، آپ نے کہا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا صاحب 10,000، آپ نے کہا نہیں ہو سکتا۔ 2-4 بار اس نے فون کیا، آپ نے نہیں دیا۔ اس نے اپنا ٹیوشن کر کے کسی طریقے سے بیچارے نے اپنا MBBS مکمل کر لیا۔ اب جب MBBS پورا کر کے آیا، کیا کرنا ہے؟ اب جاب تو ملے گی نہیں، اپنا کلینک کھول لو۔ کلینک کیسے کھولنے کے ساتھ 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ باپ لے کے آیا بینک میں، کہا جب تم نے ہم کو فون کیا، ہم نے بھیجا نہیں لیکن اسی ڈیٹ میں تمہارے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کیا میں نے، یہ لو یہ تمہارے پیسے ہیں، جاؤ۔ اب وہ بچہ کتنا خوش ہوگا کہ اگر اس وقت باپ نے اس کے کہنے میں 10,000 بھیج دیا ہوتا اب تک ختم ہو گیا ہوتا، لیکن باپ مصلحت سمجھ رہا ہے کہ ابھی دینا ٹھیک نہیں ہے۔ یہی حال ہے دعا کا۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان میں دعا قبول ہوگی، ملنا نہ ملنا اس کی مصلحت کی بنیاد کے اوپر ہے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ کل کو میدان قیامت میں کچھ ثواب آدمی کو اس طرح کا دیا جائے گا، وہ کہے گا پالنے والے یہ ثواب کس بات کا ہے، یہ کس عمل کا ثواب ہے؟ آواز قدرت آئے گی، تو نے دنیا میں یہ دعا کی تھی، ہم نے تیری دعا قبول کر لی تھی، لیکن دینا مصلحت نہیں تھا، اس لیے ہم نے تیری دعا قبول کرنے کے بعد وہ یہاں ڈپازٹ کر دیا، اب اپنا لے لے۔ روایت کہتی جب بندہ وہ ثواب دیکھے گا تو اس کو خواہش ہوگی کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب یہیں مل جاتا۔ یہ ہے ماہ مبارک رمضان کی عظمت، برتری۔ چنانچہ اب فرماتے ہیں یہاں وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، تمہاری دعائیں مقبول ہیں۔ جب دعا مقبول ہے تو پیغمبر فرماتے بھیا تو لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، آؤ اس مہینے میں اپنے اللہ کو پکارو، لیکن کیسے؟ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، صادق نیت کے ساتھ، مکر و فریب نہیں۔ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اور پاک دل کے ساتھ۔ دعا کیا کرو؟ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ، دعا کرو کہ اللہ تم کو اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے، دیکھیے ایک چیز یہاں عرض کر دوں، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا آدمی کی پوری نیت ہے، پورا ارادہ ہے کہ اب کی ماہ مبارک رمضان میں ہم کو یہ کرنا ہے، اچانک اتفاق سے پیر پھسلا، گر گئے، فریکچر ہو گیا، جا کے اسپتال میں پڑ گئے، پورا رمضان گزر گیا، چاہتے ہوئے نہیں ہو پایا۔ دعا کرو اس ماہ مبارک رمضان میں کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ ان یوفقکم لصیامہ، اللہ اس مہینے میں تم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وتلاوت کتابہ، اللہ اس مہینے میں تم کو اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، اس لیے کہ بدبخت اور شقی وہ ہے جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم کر دیا جائے۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے میں خلوص نیت کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ، خدا ہم کو اس مہینے میں روزے کی توفیق عطا فرما۔
تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔